ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے فرعون کے بارے میں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کا تذکرہ تو ہم بعد میں کرتے رہیں گے مختلف ویڈیوز میں، لیکن آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ فرعون کے مرنے کے بعد 3000 سال کے بعد فرعون کا پاسپورٹ کیوں بنا، اور کیا اس پاسپورٹ کے اوپر فرعون نے سفر کیا اور کس طرح سے کیا، اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ فرعون کی لاش کے بال اور ناخن کیا آج بھی بڑھتے ہیں، اگر بڑھتے ہیں تو ان کا کیا کیا جاتا ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ فرعون کی لاش پر سال میں 1 مرتبہ چوہوں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل فرعونیوں کے غلام تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ دعوت لے کر فرعون کے دربار میں پہنچے اور دعوت توحید دی، چونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ فرعون کسی فرد واحد کا نام نہیں ہوتا تھا، ہر اس بادشاہ کو فرعون کہتے تھے جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا، مصر کے تخت پر بیٹھا کرتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ جیسے پاکستان کے سربراہ کو وزیر اعظم کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کسی کا فرد واحد کا نام نہیں ہے، یہ ایک عہدہ ہے، یہ ایک مرتبہ ہے۔ اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، نام ان کے اور ہوتے تھے، اور بہت سارے فرعون تقریباً 30 کے لگ بھگ تاریخوں میں آتا ہے کہ فرعون گزرے ہیں۔ ان میں سے کچھ اچھے فرعون بھی تھے، کچھ حق پر بھی تھے، کچھ بہت نیک دل تھے، کچھ بہت ظالم تھے، لیکن ان میں سے ایک فرعون ایسا بھی تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون ہوا ہے، رامسیس اس کا نام ہے، رامسیس 2 یعنی رامسیس دوئم۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے دربار میں آ کے دعوت حق دی تو وہ پہلے بھی بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، اب اس کی شدت آ گئی، وہ ظلم اور اس نے بڑھا دی ہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے فلسطین کی طرف نکل جائیں۔ رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور وہ مصر کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف نکل آئے۔ راستے میں بحر کلزم کا کچھ حصہ تھوڑا سا آتا تھا، اس کے پاس جب ہم پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور فرعون کے لشکری بھی پیچھا کرتے ہوئے آپ پہنچے، آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ہمیں بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے، آگے سمندر ہے، نہ سمندر میں جا سکتے ہیں، سمندر میں جائیں تب بھی مرتے ہیں اور نہ جائیں تب بھی ہم مرتے ہیں، آپ نے ہمیں بڑی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالے گا بلکہ ہمیں نجات مل جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنا عصا بحر کلزم پر مارا تو ایک بہت بڑا راستہ پانی نے دے دیا، دونوں طرف کا پانی رک گیا اور وہ پہاڑ کی طرح بلند ہو گیا، اور درمیان میں بڑا خشک راستہ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کہ جب گھوڑے دوڑتے تھے تو اس سے گرد اڑتی تھی، گرد و غبار اڑتا تھا، اور وہ فرعونی اس کو دیکھ بھی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ جب بحر کلزم سے پار ہو گیا اور ادھر فرعون کا لشکر پانی میں داخل ہو گیا، پانی کے راستے میں، اور ادھر اس کا آخری آدمی پانی کے راستے میں داخل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو دوبارہ بہہ جانے کا، جس کو روک لیا تھا، اس کو حکم دیا اور پانی دوبارہ سے بہنے لگ گیا۔ وہ آپس میں دونوں پارٹ آپس میں مل گئے، تو یوں فرعون اور فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ تو فرعون کی لاشوں کا بھی بعد میں کوئی پتہ نہیں چلا، ان میں سے ایک کی لاش بھی نہیں ملی سوائے فرعون کے، کہ چند دنوں کے بعد ایک مصری نے ساحل پر فرعون کی لاش کو دیکھا تو اس نے پہچان لیا اور آ کے دربار والوں کو کہا کہ فرعون کی لاش
فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ درباری گئے، لاش کو محل میں لے کے آئے تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو انہوں نے حنوط کیا۔ اس وقت رواج یہ تھا، قانون یہ تھا کہ بادشاہوں اور بادشاہوں کے خاندانوں کی لاشوں کو حنوط کر کے وہ محفوظ کر لیا کرتے تھے، تابوت میں بند کر کے ایک خاص مقام پر، بالخصوص احرام مصر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان میں وہ ان کو تابوتوں کو محفوظ کر دیا جاتا تھا، اور ان کی باقیات کو بھی ناظرین سامنے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ سونے اور چاندی کے برتن ہوتے تھے، ہیرے جواہرات ہوتے تھے جو وہ اپنے استعمال میں لایا کرتے تھے۔ اب جب وہ فرعون کی لاش کو محل میں لائے تو انہوں نے اس کو حنوط کر دیا، مثالیں لگا کر اس کو محفوظ کیا، تابوت میں بند کر دیا، اس کی باقیات کو بھی وہاں پہ محفوظ کر دیا۔ ان سے ایک غلطی یہ ہو گئی حنوط کرنے والوں سے کہ فرعون کی لاش پر بحر قلزم میں کچھ دن رہنے کے بعد ایک سمندری پانی کی نمکیات کی تہ اس کے جسم پر جم گئی تھی، انہوں نے اس کے سمیت ہی اس کو حنوط کر دیا، اور یوں وہ لاش تو محفوظ ہو گئی۔ پھر حالات گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا، زمین اور آسمان نے بڑے انقلاب دیکھے۔ ان حالات اور واقعات میں بہت سارے واقعات جہاں دفن ہو گئے، وہاں پہ فرعون اور فرعونی اور دوسرے فرعونیوں کی لاشیں بھی زیر زمین چھپ گئیں، تہے زمین چلی گئیں، اور ان کے نام و نشان اور ان کی باقیات ختم ہو گئیں۔ البتہ الہامی کتابیں توریت اور بائبل میں اور ان کی تعمیرات میں ان کے تذکرے موجود تھے، جو لوگوں کے ذہنوں میں اور لوگوں کے سینوں میں سینہ بسینہ وہ آگے علم چلتا گیا، یہاں تک کہ 1874 آ گیا، 1874 عیسوی۔ مصر کے ایک معمولی سے گاؤں سے، چھوٹے سے گاؤں سے ایک معمولی سا چور اٹھتا ہے، اسے شوق تھا نوادرات چوری کر کے بیچنے کا، یہی اس کا کاروبار تھا۔ احمد عبد الرسول اس کا نام تھا۔ احمد عبد الرسول دریائے نیل کے کنارے پر پھرتا ہوا اس نے اس بات کا سراغ لگایا کہ یہاں سے ایک راستہ فرعونوں کی لاشوں کی طرف جاتا ہے، تو کیوں نہ وہاں پر تک پہنچا جائے اور ان فرعونوں کے تابوتوں سے ان کے باقیات کو نکال کر، نوادرات کو نکال کر تو بیچا جائے۔ جو ہی اس نے اس پر کام شروع کیا اور زمین اس نے کھودنا شروع کی تو لوگوں نے اس کو پکڑا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ یوں ناظرین، احمد عبد الرسول کی کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن ابھی کہانی اور آگے چلتی ہے کہ مصری حکومت نے اس کام کو بند نہیں کیا، بلکہ اس جگہ کو انہوں نے کھودتے رہے، اس کی نگرانی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ 1891 عیسوی یعنی 20 سال کے بعد وہ اس کامیابی تک پہنچ گئے کہ انہوں نے فرعونوں کی لاشوں کو تلاش کر لیا۔ جب ان لاشوں کو نکالا تو اس میں سے ان لاشوں کو نکال کر جب وہ قاہرہ میں لائے تو اس پر جب ابتدائی تحقیق ہوئی تو دیکھا کہ ایک لاش ان میں ایسی ہے جس پر سمندری پانی کی وہ جو نمکیات ہوتے ہیں، اس لاش پر وہ نمکیات موجود ہیں، اور اس بات کے ثبوت مل گئے کہ یہ لاش پانی میں ڈوب کر، یہ انسان پانی میں ڈوب کر مرا ہے۔ یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ فرعون تھا، اور جب اس کو مزید آگے تحقیق کی گئی تو اس کے سینے پر کفن کے اوپر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، رامسیس II۔ تو یوں سرکاری طور پر اس لاش کو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا نام دے دیا گیا، اور یہ قرار پایا گیا کہ یہی وہ فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا۔ لہذا اب اس کی کاٹ چھانٹ کر کے، اس کو دوبارہ حنوط کر کے اس کی لاش کو، باقی فرعونوں کی لاشوں کو تو انہوں نے دوسری جگہوں پر منتقل کر دیا، لیکن اس فرعون کی لاش کو انہوں نے قاہرہ کے عجائب گھر میں رکھ دیا لوگوں کو دیکھنے کے لیے، اور اس کی نگرانی مسلسل ہوتی رہی۔ ناظرین، پھر آخر وہ وقت آ گیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب لوگوں کو نہیں معلوم تھا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کے اوپر ایک آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوئی، تو اس میں
سورہ یونس میں آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے آنے والے لوگوں کی عبرت کے لیے۔ وہ تمہارے بدن کو دیکھ کر عبرت پکڑا کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی۔ ابتدا میں لوگ یعنی 1874 سے پہلے تو یہی 1800 عیسوی سے پہلے علماء جب اس آیت کو پڑھتے تو اس کی وہ کما حق کو تفسیر نہ کر پاتے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ یقین کی حد تک ایمان تو تھا اس آیت کریمہ پر، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فرعون کی لاش کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا آنے والے لوگوں کو عبرت کا نشان بنا، اور آنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ اس سے عبرت پکڑیں۔ تو یہ وقت گزرتا گیا، لیکن علماء اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہے کہ اس کی تفسیر کیسے کی جائے۔ اس کی تعویل کرتے رہے علماء، لیکن اس کی تفسیر نہ سمجھ سکے، اس کا مفہوم مقصود سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آخر کار 1982 آ گیا۔ 1982 میں وہ 100 سال تقریباً وہ لاش قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی رہی، اور پھر 1982 میں اس لاش کو جب دوبارہ دیکھا گیا تو اس میں کچھ بیماریاں پیدا ہو گئیں، وہ گلنے سڑنے لگ گئی۔ تو قاہرہ نے مصری حکومت سے رابطہ کیا۔ ایک دفعہ یہ پہلے لاش 1974 میں، پھر دوبارہ جب تھوڑا سا اس میں نقص پیدا ہو گیا تو مصری حکومت نے فرانسیسی حکومت سے رابطہ کیا کہ اس کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے اور اس کو دوبارہ کاٹ شانٹ کی جائے اس کی بیماری، اور اس کو دیکھا جائے کہ اس کو زیادہ دیر تک محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ تو فرانسیسی حکومت نے اس کی اجازت دے دی، اور یوں 1974 میں فرعون پہلی دفعہ فرانس جب گیا تو اس وقت فرانس کے قانون کے مطابق کسی لاش کو اس ملک میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت تھی۔ 1974 میں فرعون کا پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا، اور اس پاسپورٹ کے اوپر فرعون نے فرانس کا سفر کیا۔ جب اس کی لاش وہاں پہ پہنچی تو ڈاکٹر بکائی کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو اس کا معائنہ کرنے پر لگی، اور ساتھ ہی یہ کہ جب وہ فرعون کی لاش ایئرپورٹ پر پہنچی تو اس وقت کا بادشاہ بڑے کروفر کے ساتھ، اپنی پوری کابینہ کے ساتھ، اپنے پورے امراء اور وزراء اور رؤساء کے ساتھ اور فوج کا ایک بہت بڑا دستہ لے کر ایئرپورٹ پر موجود تھا، اور اس نے اس طرح اس کا استقبال کیا جیسے زندہ کسی بہت بڑے بادشاہ کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اسے فوج کے ایک بہت بڑے دستے نے سلامی بھی پیش کی، اور پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے اور سائنسدانوں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا، جس کی سربراہی ڈاکٹر بوقائی نے کی۔ اس کو انہوں نے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ کیا، اس پر تحقیق کی، مائکروسکوپ سے اس کا جائزہ لیا گیا، اور یہ اس بات کی تصدیق کر دی کہ اس انسان کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے، اور اس کے اوپر کچھ نمکیات کی تہ بھی جمی ہوئی ہے، لہذا اس کو پھر واپس کر دیا گیا۔ اس کو ٹھیک کر کے 1974 میں اس نے پہلا سفر کیا، پھر 1982 میں اس کو اور کچھ بیماریاں لگیں، کچھ پھر اس میں تبدیلی آ گئی، تو پھر دوبارہ 1982 میں اس کو فرانس بھیجا گیا۔ تو یہ محسوس کیا گیا کہ اس لاش کے بال بھی بڑھتے ہیں اور اس کے ناخن بھی بڑھتے ہیں، لہذا انہوں نے دوبارہ اس کے بال بھی کاٹے اور اس کے ناخن بھی تراشے۔ فرعون کی لاش اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے انسان کوئی ابھی تازہ مرا ہو، البتہ جب وہ سمندر سے باہر نکلا تھا تو روایات میں آتا ہے کہ ایک پتھر پر آ کے وہ پڑا، اور اس کے پتھر پر پڑنے کی وجہ سے وہ جس منہ سے وہ انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں سب سے بڑا اور اعلیٰ رب ہوں،
उस मुंह की कुछ हड्डियां उसकी टूट गई थी। अगर इंटरनेट पे फिरौन की लाश को देखा जाए तो उसके मुंह के यानी चेहरे पे कुछ बिगाड़ सा नजर आता है, नाक की हड्डी भी उसकी टूट गई थी। ये तो अल्लाह के ताला की तरफ से फौरी तौर पर उसको जो सजा मिली तो वो थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर बुकाई ने जब इस बात की तस्दीक की कि ये वो इंसान है जो पानी में डूबकर मरा और नमकियात की तह भी इस पर मौजूद है, तो फिरौन को उन्होंने वो उसकी ड्रेसिंग करके वापस जब भेजा तो डॉक्टर बुकाई को ये तजस्सुस हुआ कि आखिर ऐसी क्या बात है कि एक बादशाह का पानी में डूबकर मरना, इसकी वजह क्या है, और इसके ऊपर नमकियात की एक तह का होना। तो फिर उसे यह भी पता चला कि बाइबल और तौरात तो इस बारे में खामोश हैं, मुख्तसर सी तफसीर उसमें उनकी आती है, लेकिन कुरान मजीद जो मुसलमानों पर नाजिल हुआ है, मुसलमानों की हिदायत की किताब है, उसके अंदर इसके बारे में कुछ मजीद तफसीलात मौजूद हैं। डॉक्टर बुकाई ने ये सोचा, तजस्सुस पैदा हुआ कि इसके ऊपर मजीद तहकीक की जाए, मजीद इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल की जाएं। वो मिस्र पहुंचा, उसने आके इहराम मिस्र का जायजा लिया और दूसरी जगहों पर भी वो गया और एक मुसलमान साइंसदान के साथ उसने मुलाकात की। तो जब उसने इस बात का तज़किरा किया कि मैं इसलिए आया हूं फ्रांस से, तो मुसलमान साइंसदान ने कुरान मजीद खोला और सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 से लेकर 92 तक तिलावत की, हरफ बहरफ तिलावत करके हरफ बहरफ उसका तर्जुमा उसने उसको करके सुनाया, जिसमें यह बात साबित की कि फिरौन का खुदाई का दावा करना और उसके बाद उसका पानी में डूब कर मर जाना, पानी का उसको बाहर फेंक देना, उसके बाद उसकी लाश का हुनूत होना और फिर उसका दोबारा मिलना और फिर उसका जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक उसकी लाश को मजीद महफूज कर लेना और हमेशा हमेशा के लिए उसका महफूज होना, ये किस बात की तरफ इशारा करता है कि कुरान मजीद ने फिर उसके बारे में खुद ही कहा कि फल यौमा नुनज्जी का बिबादाने का लितकून लिमन खल्फक आया, कि हम तेरे बदन को महफूज कर लेंगे हमेशा हमेशा के लिए बाद में आने वाले लोगों के लिए, ताकि वो उस लाश से इबरत पकड़ें। जब डॉक्टर बुकाई ने ये सारी बातें सुनी, पढ़ी, देखी अपनी आंखों से, दिमाग से सोचा, क्योंकि वो एक साइंसदान था, उसके दिमाग ने और दिल ने इस बात की तस्दीक कर दी कि ये कुरान मजीद जिस नबी पर नाजिल हुआ वो नबी भी हक है, सच है, ये कुरान भी सच है, हक भी है, इसकी खबरें भी सच्ची हैं। लिहाजा उसने उसी वक्त कलमा पढ़ा और कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो गया। लिहाजा डॉक्टर बुकाई भी मुसलमान हो गया। फिरौन को हिदायत नहीं मिली, लेकिन फिरौन की लाश को देखकर न जाने कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा साइंसदान भी मुसलमान हो चुका है और उसकी तारीख, उसकी हिस्ट्री हमारे सामने है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि फिरौन की लाश को साल में एक मर्तबा फ्रांस भेजा जाता है, जहां उसके बढ़े हुए बाल और उसके बढ़े हुए नाखूनों को तराशा जाता है। जिंदा इंसान की तरह उसके जिस्म के बाल भी बढ़ते हैं और उसके नाखून भी बढ़ते हैं, उनको काटा और तराशा जाता है। और जब उसका गोश्त भी चूंकि बढ़ता है, तो काहिरा के अजायब घर में एक खास किस्म के चूहे रखे हुए हैं जो हर साल 15 मार्च को उसके फिरौन की लाश पर वो चूहे छोड़े जाते हैं और एक खास वक्त के लिए उनको छोड़ा जाता है। उसके बढ़े हुए गोश्त को वो चूहे खा जाते हैं और फिर उसके बाद उसकी लाश की दोबारा ड्रेसिंग कर दी जाती है और यूं वो उसको हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये तो कुरान ने कहा है कि हमने उसकी लाश को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर दिया है आने वाले लोगों के लिए, ताकि वो उससे इबरत हासिल करें। जब उसकी लाश को देखा जाता है तो यकीनन ये बात जहन में आती है, ख्याल में ये बात आती है कि जितने भी दुनिया में झूठे खुदा हैं वो यकीनन तौर पर झूठे हैं और सच्चा खुदा एक ही है जो माबूद बरहक है, और वो अल्लाह जल्ल मजदहू की ज़ात है, जो जिसका कोई दुनिया में शरीक नहीं है। वो अकेला है, वो वाहिद है
وہی حقیقی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی اپنی عبادت اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی اپنی معرفت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔